پیوٹن کا یوکرین سے جنگ بندی کی امریکی تجویز سے اتفاق۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ روس یوکرین میں جنگ بندی کی ایک امریکی تجویز کی اصولی طور پر تائید کرتا ہے، لیکن کسی بھی جنگ بندی کے نتیجے میں تنازع کی اصل وجوہات سے نمٹنا لازمی ہوگا، اور یہ کہ بہت سی تفصیلات کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ شرائط پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس سے دیر پا امن کی راہ ہموار ہونی چاہیے۔ یوکرین پر روس کے فروری 2022 کے حملے کے نتیجے میں ہزاروں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، قصبے کھنڈرات میں بدل گئے، اور ماسکو اور مغرب کے درمیان اشروں کی سخت ترین محاذ آرائی نے جنم لیا۔ جنگ بندی کی امریکی تجویز کے لیے پوٹن نے بھرپور حمایت واشنگٹن کو خیر سگالی اور امریکی صدر سے مزید مذاکرات کا دروازہ کھولنے کا سگنل دکھائی دیتی ہے، لیکن پوٹن نے ماسکو کو از سر نو یقین دہانی کے لیے جتنی زیادہ ممکنہ وضاحتیں اور شرائط اس کے ساتھ منسلک کی ہیں، ان سے جلد جنگ بندی بظاہر خارج از امکان دکھائی دیتی ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے ساتھ مذاکرات کے بعد کرملن میں ایک نیوز کانفرنس میں پوٹن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم تنازع کے خاتمے کی تجاویز سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ خیال بذات خود صحیح ہے اور ہم یقینی طور پر اس کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مسائل کی ایک فہرست پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وضاحتیں درکار ہیں، اور انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، جن کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس جنگ کے خاتمے کی کوششوں کی بنا پر ایک امن کار کے طور پر یاد رکھا جائے۔ ماسکو اور واشنگٹن دونوں اب اسے ایک ایسی مہلک پراکسی جنگ قرار دیتے ہیں جو بڑھ کر تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ ٹرمپ، جنہوں نے کہا کہ وہ روسی لیڈر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے لیے تیار ہے، پوٹن کے بیان کو بہت حوصلہ افزا قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ ماسکو درست اقدام کرے گا۔ مغرب اور یوکرین روس کے یوکرین پر 2022 کے حملے کو زمین پر سامراجی طرز کا ایک قبضہ تصور کرتے ہیں، اور وہ بارہا روسی فورسز کو شکست دینے کا عزم ظاہر کر چکے ہیں۔ روسی فورسز کا یوکرین کے لگ بھگ 5ویں حصے پر کنٹرول ہے، اور وہ 2024 کے وسط سے اس ملک میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ پوٹن اس تنازع کو بقا کی ایک جنگ کا حصہ قرار دیتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ 1969 میں دیوار برلن گرنے کے بعد پوٹن کے فوجی اتحاد میں وسط اور روسی اثر و رسوخ کے دائرے میں مداخلت سے، جس میں یوکرین بھی شامل ہے، روس کی تذلیل کی گئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے خصوصی سفارتکار اسٹیو وٹکاف ماسکو میں روسیوں کے ساتھ امریکی تجویز کے بارے میں سنجیدہ بات چیت میں مصروف ہے، جس پر کیف پہلے سے ہی متفق ہو چکا ہے۔ امکان ہے کہ یوکرین پوٹن کے موقف کو کچھ مہلت حاصل کرنے کی ایک کوشش سمجھے گا، جبکہ روسی فوجی یوکرین کے آخری فوجیوں کو مغربی روس سے نکال رہے ہیں، اور ماسکو ایسے مطالبوں پر قائم ہے جنہیں کیف اپنی شکست کی کوشش خیال کرتا ہے۔ یورپی طاقتوں کا خدشہ ہے کہ ٹرمپ پوٹن سے کسی بڑے سودے کے لیے یورپ سے منہ پھیر سکتے ہیں۔